السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم اردو زبان کی تاریخی پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو زبان ایک واحد زبان ہے جو ہندوستان کی 22 قومی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو زبان کا دائرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جس کی سبب بڑی وجہ زبان کی اپنی چاشنی اور ملائمت، مٹھاس اور پرکشش ہے اس کے اندر، جس کے وجہ سے خاص و عام میں مقبول ہوتے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو کو اپنا اسیر کر لیا تھا اسی اردو زبان نے، جس کی وجہ سے امیر خسرو نے اردو اور ہندی کو ملا کر ریختہ کی تشکیل کی تھی۔ اردو زبان آج ہندوستان میں نہیں بلکہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ و جاپان، ڈنمارک، ناروے اور سوڈان کے علاوہ دیگر ممالک میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ڈاک دہلوی نے تقریباً 200 سال پہلے ٹھیک کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ دراصل اردو زبان بننے کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کو اپنے اندر اکٹھا کیا اور ان تمام زبانوں کو بولیوں کو اور ان کے الفاظ کو اکٹھا کر کے اپنے ہندوستان کی زبانوں میں ملا جلا کر اردو کی تشکیل و تعمیر کی، اور ایک اردو ابھی کئی ناموں سے جانے پہچاننے کے بعد آخرکار آج اردو کہلائی جانے لگی۔ مگر یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ اردو ہندوستان کے کوکھ سے جنمی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ میر امن جو کہ جدید اردو نثر کے بانیوں میں ہیں اور جن کا شمار فورٹ ولیم کورے سے وابستہ سرگرم لوگوں میں ہوتا ہے، انہوں نے اردو زبان کو ایک مخلوط زبان قرار دیا ہے اور دربار اکبری کی لونڈی سے تعبیر کیا ہے۔ وہ باغ و بہار کے دیباچے میں لکھتے ہیں میر امن دہلوی کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی الگ الگ تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف و سوال و جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان کی سلطنت بڑی خوشحال چل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر کئی دیگر علاقے کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے گئے، جس کی زبانیں بولیاں الگ الگ ہوتی تھی، اور وہ زبان اور بولیاں اور مغل سلطنت کی عربی فارسی کے بولیاں تھی وہ آپس میں مل جل کر یہ اردو زبان کی تعمیر ہوئی۔ ٹھیک ہے، میر امن دہلوی کے اس نظریے کے مطابق ایک عرصے تک اردو کے آغاز کا زمانہ وحد مغلیہ کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ میر امن دہلوی کے نظریے کے حساب سے اردو کا آغاز مغلیہ سلطنت کا زمانہ مانا جا رہا ہے، مگر محمد حسین آزاد، جنہیں شمس العلماء کے خطاب سے موسوم کیا جاتا ہے، جو جدید اردو نظم کے بانی اور مجدد ہیں، وہ اردو ادب کے ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ صاحب اسلوب نثر نگار اور شاعر بھی تھے۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں تو بخوبی آپ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے برج بھاشا کو اردو کی ماں قرار دیا ہے۔ وہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا ہندوستانی زبان ہے، جبکہ نامور سیرت نگار عالم اور مورخ سید سلیمان ندوی کی رائے یہ ہے کہ سندھ اردو کا مرکز ہے۔ سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے کہ اردو کا مرکز سندھ ہے، اور اردو کی ابتدائی بولی کے تعلق سے سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ پہنچے ہیں، اس لیے قرینِ قیاس یہ ہے کہ
جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا اس کا حوالہ اس کا حوالہ جو ہے اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، جبکہ میر امن دہلوی کا نظریہ یہ تھا کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے اور اس کے آغاز کا زمانہ مغلیہ عہد کو تسلیم کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی اس نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے نقوش سلیمانی میں لکھتے ہیں کہ مسلمان عربی فارسی زبان لے کر ہندوستان آئے، اس پر 200 برس بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ ایک مشترکہ زبان یہاں پیدا ہو گئے، یعنی کہ جو ہے وہاں کے مسلمان جب ہندوستان آئے 200 سال گزر بھی نہیں پائے تھے کہ ایک نئی زبان جو ہے وجود میں پیدا ہو گئے۔ اردو شاہ جہاں کے عہد کی یادگار بتائی جاتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ غوریوں خلجیوں یعنی کہ محمد غوری اور خلجی اور تغلقوں ہی کے زمانے میں یہ پیدا ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، شاہجہاں، اورنگزیب یا مغلیہ سلطنت کے دور میں اگر کہی جائے تو نہیں، کیونکہ اردو جو ہے اردو میں جو ہے عربی فارسی کے الفاظ زیادہ ملتے ہیں تو وہ اردو زبان کہلاتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ محمد غوری اور خلجیوں اور تغلقوں کے زمانے میں ہندوستان میں جو ہے اردو زبان کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ یہ سب بادشاہ جب ہندوستان آئے تبھی تو اردو زبان کا آغاز ہو۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے تعلق سے حافظ محمود خان سیرانی کا نظریہ جدا ہے۔ سیرانی صاحب اردو کے اولین محقق میں سے ہیں۔ اردو تحقیق کو انہوں نے بام عروج پر پہنچایا، جن کے دلائل کو کاٹنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ وہ اپنی کتاب پنجاب میں اردو، ان کی کتاب جو ہے پنجاب میں اردو نام ہے ان کی کتاب، اس میں جو ہے اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، اردو جو ہے دہلی کی پرانی زبان نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ ان کا نظریہ صاف ہے کہ پنجاب اردو کی جائے پیدائش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہلی کی کوئی زبان جو ہے پیدائش نہیں ہے، یہ مسلمان جو ہے پنجاب سے ہجرت کر کے جب دہلی گئے تب وہاں پر انہوں نے اپنے ساتھ جو زبانیں لے کر گئی وہی زبان اردو کہلائے، تو ان کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے پنجاب کی پیدائش ہے۔ ماہرین لسانیات پروفیسر مسعود حسین خان اردو کی جائے پیدائش دہلی اور اس کے نواح کو قرار دیتے ہیں۔ کھڑی اور ہریانوی بولی کو اردو کی ماں مانتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، کھڑی بولی اور ہریانوی بولی کو اردو کی ماں مانتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ زبان دہلی و پرامنس اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، اردو اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولود منشا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ شہر دہلی میں ہریانوی رائج ہے، شمال و مشرق میں کھڑی اور جنوب میں برج کا علاقہ ہے۔ اردو کی ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑتے ہیں۔ مسعود حسین خان برج بھاشا کو اردو کی بہن قرار دیتے ہیں اور اردو کی ارتقاء میں برج بھاشا کے اثرات پر بھی زور دیتے ہیں۔ وہ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں لکھتے ہیں، محمد حسین خان کا جو ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کا کتاب ہے۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دو آبا کی کھڑی اور جمنا پار ہریانوی کے زیر اثر سے ہوئی، اور جب 16ویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بن جائے اور کرشن بھکتی کی تحریک کے ساتھ برج بھاشا عام مقبول ہو جاتی ہے تو سلاطین دہلی کے عہد کی تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک برجی محاورے کے
ذریعے درست ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی گفتگو کے بعد اگر ہم اردو زبان کی جائے پیدائش، اس کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں جائز پیش کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی ابتدا و ارتقاء شمالی ہند سے نہیں بلکہ جنوبی ہند سے ہوتی ہے، چونکہ وہاں کے بادشاہوں نے اردو کی خوب پذیرائی کی اور اس کے فروغ میں اہم کردار نبھایا۔ اگر بہمنی دور کا جائزہ پیش کیا جائے تو اس دور میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، نظامی اشرف بیابانی اور میرا جی شمس الاساق کے نام اہم ہیں۔ بہمنی سلطنت کے دور میں اس دور کے فخر الدین نظامی کی مثنوی پدم راؤ اردو کی پہلی تصنیف مانی جاتی ہے۔ اس طرح بیجاپور کے نمائندہ شعراء میں شوقی، شاہی، نصرتی اور ہاشمی کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے ادب کی مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے اور خوب اپنا کمال دکھایا۔ مثال کے طور پر حسن شوقی کی مثنوی میزبانی نامہ ٹھیک ہے، میزبانی نامہ ہے، اور علی نامہ، اور ہاشمی بیجاپوری کی مثنوی یوسف زلیخا کیا ہے نام؟ یوسف زلیخا۔ عادل شاہی دور کی اہم مثنویوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ عادل شاہی دور کے سلطنت کے دور میں اہم مثنویوں میں شمار کیا جاتا ہے، بلکہ نصرتی کو ملک الشعراء کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فن قصیدہ نگار میں یکتائے روزگار تھے۔ اس طرح سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب صاحب کو اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے، جن کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ قصیدہ، رباعی اور مختلف موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں۔ یہ دیوان مختلف النوع خوبیوں سے مملو ہیں۔ اسی طرح ملا وجدی قطب شاہی دربار کا ملک الشعراء تھا۔ اس کی طبع ذات مثنوی قطب مستری جو قطب شاہی دور کی بے مثال تصنیف ہے، بلکہ یہ اردو مثنوی کی تاریخ میں اہم مثنوی ہے۔ ملا وجدی پائے کے شاعر تو تھے ہی، با کمال نثر نگار بھی تھے۔ ان کی تصنیف سبرس وہ ایک نثر ہے۔ ٹھیک ہے، اردو کی شاہکار الجمال اور طوطی نامہ اہم ہیں، جو اردو نثر نگاری کی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے بعد ابن نشاطی ہی، جن کی مثنوی پھول بند اپنی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ناقابل فراموش تصنیف تصور کی جاتی ہے۔ جب ولی دکنی کی آمد دہلی میں ہوئی، وہ دور 18ویں صدی کا تھا، جبکہ 18ویں اور 19ویں صدی کو اردو کلاسیکی شاعری کا زرعی اور سنہرا دور مانا جاتا ہے، جس میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد اور مرزا مظہر جانے جانا، مومن خواہ مومن، شیخ ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب مایہ ناز شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر لکھنؤ کا ذکر کیا جائے تو جرائد انشاءاللہ خواہ انشاء، غلام حمدانی مصفی، شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش، میر انیس و مرزا دبیر قابل ذکر ہیں، جو اردو کے حسن کو نکھارنے میں پیش تھے۔ پھر شمالی ہند میں اردو نثر نگاری کی ابتدا افضلی سے ہوئی ہے، جس نے مجلس نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس کے بعد میر محمد حسین دہلوی نے احمد شاہ درانی کے زمانے میں فضول الحکم کا ترجمہ کیا۔ اس طرح
انفرادی کوششوں اور کاوشوں سے اردو پھولتی پھلتی رہی۔ اگر اجتماعی کوشش کا ذکر کیا جائے، جہاں ادبا اور شعراء مل کر اردو کی زلفیں سنوار رہے تھے، ان میں ایک اہم نام فورٹ ولیم کالج کا ہے، جہاں ہر ممکن اردو کے فروغ کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک سے ایک ادیب، اردو شاعر وہاں موجود تھے جو اردو کے فروغ کے لیے کوشاں تھے۔ مگر 1857 جو کہ انقلاب کا زمانہ تھا، جس نے انسانی زندگی ہی کیا دنیا کی ایک ایک چیز تغیر و تبدیل کر دیا تھا، جس کے بعد سر سید جیسا مصلح قوم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، جن کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اردو نظم اور نثر کا انداز بدلا اور جدید نظم نگاری کا چرچا عام ہوا۔ یہ انہی کی کوششوں کا صدقہ تھا کہ ادب میں حقیقت نگاری، مقصدیت اور افادی پہلوؤں پر زور دیا جانے لگا۔ یہ وہی 20ویں صدی ہے جہاں حالی شبلی، اقبال، اکبر الہ آبادی، سعد عظیم آبادی، اصغر گونڈوی، فراق گورکھپوری، اختر شیرازی، ساگر نظامی اور فیض احمد فیضی جیسے جیالے شاعر پیدا ہوئے۔ یہ وہ عہد ہے جس میں اردو ادب کی تقریباً اصناف میں ایک سے ایک مایہ ناز شاعر، ادیبہ، خاکے اور سوانح نویس، تاریخ داں اور صحافی منظر عام پر آئے، جنہوں نے اردو کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ان نمائندہ ناموں کے علاوہ ادیبوں اور شاعروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اسی طرح 21ویں صدی بھی اردو کے مایہ ناز اور بے مثل ادیب و شاعر، ناقدین، صحافی، ناول نگار اور انشا پردازوں سے مالا مال ہے، جو اردو ادب کی بے لوث اور بے غرض خدمات انجام دے رہے ہیں۔